تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دوہرا 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 دوہرا، اس کو دوہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنی کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لائن لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے، سوسائٹی
میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسی شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، آپ تھیلوں پہ کام آ گیا۔ میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے، آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت رزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت رزلٹ اور بہت کمال۔ اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی۔ میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے۔ عجیب بات، اللہ سے سودا کیا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں؟ کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال کرنے، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 90 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے۔ اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی ہے۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے؟ زیادہ مال ہے کیا حرج ہے؟ 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ
اگر پھر دنیا حسنہ چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ، اگر جیب بھرنی ہے نا تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان، یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان، 2.5% نکالے، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، حاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِل قُرْبَى پہلا درجہ، وَالْیَتَامَى دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِین تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا، صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی، وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکات نکالی۔ 36 37 سال کی
ہر سال کر کر کے نکالی. میں نے اتنی نہیں نکالی تھی. اس وقت میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکات. پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا. اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے. زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے. جب مجھ سے اس نے نا کہنے لگے، میں نے کہا بے ذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا نا، ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے. کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں. کئی عرصے سے کہہ رہے تھے. کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی. کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتے. فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو. انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے. اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں. اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا. ہم کسی کا احسان نہیں لیتے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے. اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی. جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا. اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے. آؤ رب سے سودے کرو. ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو. ہے جو غنی کو دینے والا، رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء. ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے. کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. 2.5%. یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں. بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں. جب 2.5% دیں گے زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے. 2.5%. اور پھر دنیا حسن. اور یہ 2.5% کم سے کم ہے. اور پھر عرض کر رہا ہوں خیال کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے. یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، یا ہفتے کے بعد، یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں. عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے. چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے. حشر دے، ذمہ دار. میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے، اور زراعت بھی ہے، اور درویشی بھی ہے. خاندان خاندان میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا. 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے. اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں. 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے. 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے. 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا
نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کر۔ زندگی میں انسان ساری عمر سیکھتا ہے۔ واحد انسان ہے جو سیکھتا ہے اور واحد جانور ہے جو سیکھا ہوا آتا ہے۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے اور جانور سیکھا ہوا آتا ہے۔ بطخ کے بچے کو آج تک کسی نے تیرنا نہیں سکھایا، مرغی کے بچے کو چگنا نہیں سکھایا، سانپ کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھایا اور بچھو کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھایا۔ گائے کا بچہ کبھی گوشت نہیں کھائے گا، شیر کا بچہ کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ یہ کس نے سکھایا؟ اور واحد انسان ہے جو ساری زندگی سیکھتے سیکھتے اور کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ لوگ استاد کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، فلاں شعبے کا ماہر کہتے ہیں، سبجیکٹڈ کہتے ہیں، موت بھی آ جاتی ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھے، بڑوں کی سنگت میں بیٹھے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں سے سیکھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حلوائی تھے، بڑے کاریگر تھے، خرسند کہتے تھے انہیں، بہت کاریگر تھے۔ بابا جی بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ کہنے لگے مجھے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جب فارغ ہوا کر عدالت میں جا کے بیٹھا کر، اور پھر فارغ ہوا کر تو کسی حکیم کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ میں نے پوچھا عدالت میں کیوں بیٹھوں؟ کہا تجھے عدالت اعتدال، نرمی اور بچنا سکھائے گی۔ اس بندے سے یہ غلطی ہوئی، آج یہ کیس چل رہا، اس بندے کا یہ جھگڑا ہوا، یہ اتنا بڑا مقدمہ بن گیا، تجھے عدالت زندگی میں جینا سکھائے گی۔ اور کہا کہ حکیم کے پاس جا کے بیٹھے گا تو حکیم کے پاس بیٹھنا تجھے زندگی میں دسترخوان پہ بیٹھنا سکھائے گا، کہ جتنا بھی ہے بیماریاں اس کی وجہ بے دریغ کھانا، بے ترتیب کھانا، بے نظم کھانا، یہ چیزیں تجھے سیکھیں گی، تو سیکھے گا اور صحت کے راز سیکھے گا۔ اور کہا کہ زندگی میں جو بندہ بڑوں سے بیٹھ کے سیکھتا ہے، نہ وہ کتابوں میں سیکھتا ہے اور نہ وہ زندگی کسی اور چیز سے۔ ہمارے بڑوں نے زندگی کے تجربے دیے ہیں۔ اچھا، زندگی کے تجربے اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس اس شعبے کے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جتنا بڑا ڈاکٹر وہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ دکھیارے مریض آئیں گے۔ عامل ہے تو اس کے پاس زیادہ، جس کے پاس جادو، جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد وغیرہ کے ڈسے ہوئے لوگ زیادہ آئیں گے، اتنا تجربہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جن کو اولیاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں ان سب بڑوں کی زندگی میں ایک چیز سب سے اہم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات آگے پھیلائے ہیں۔ محرم ایک مہینہ ہے، سفر ایک مہینہ ہے، ربیع الاول ایک مہینہ ہے، آخر کیوں ربیع الاول میں یہ اعمال، محرم کے یہ اعمال، سفر کے یہ اعمال، ذی الحج کے کیوں ہیں؟ سفر کے مہینے میں حزب البحر کیوں ہے؟ اور سفر کے مہینے میں اولیاء صالحین بڑوں نے اپنے تجربات میں سورۃ قریش کیوں بتائی ہے؟ سوال ہے، کیوں بتائی کہ سورۃ قریش پڑھیں اور 40,000 پڑھ لیں، 70,000 پڑھ لیں، 1.25 کر لیں، گھر والے مل کے پڑھ لیں، اپنا ذاتی پڑھ لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، اور اگر ہو تو 1.25 کئی 1.25 کے نصاب پڑھ لیں۔ کیوں بتایا؟ احوال عالم بدلتے ہیں، نظام بدلتا ہے۔ ہماری سائنس کی دنیا کہتی ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے تازگی ہوتی ہے وہ سورج نکلتے وقت نہیں ہوتی، پھر جو سورج نکلتے وقت تازگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا نظام۔ پھر شام کو کیا ہوتا ہے؟ کون سی زمین کے اندر سا نظام نکلتا ہے؟ بدلتا نظام، بدلتی دنیا کی تھیوریاں وہ یہ بتاتے ہیں، لیکن ایک وہ نظام ہے جو اللہ کا نظام، اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا، اللہ کا نظام اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا۔
ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک دل کی آنکھیں ہیں. اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کسی پہ کھلتی ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے کی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں نہیں، اور کتنے ہیں جن کی چہرے کی بھی ہیں اور دل کی بھی ہیں، جس کو کشف کی آنکھیں کہتے ہیں. وہ ان پہ جب کھلتی ہیں تو اپنا اظہار نہیں کرتے، کبھی کبھار اظہار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پہ کشف کی دنیا کھلی ہے. جن لوگوں پہ کشف کی دنیا کھلی، کائنات کی دنیا کھلی، کائنات کے راز کھلے. ایک درویش تھے، حج پہ جا رہے تھے، ایک مکان کرائے پہ لیا. قافلے ہوتے تھے، 2 سال حج پہ لگ جاتے تھے عام. کم از کم جو ہوتے تھے وہ 6 مہینے ہوتے تھے جب بحری جہاز بہت زیادہ تیزی سے چلے. کہنے لگے ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا. جب مکان سے جانے لگے تو مکان رونے لگا. تو ہم نے مکان سے کہنے لگے، میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہا صلحاء کی، نیک لوگوں کی ایک جماعت آئی تھی، دن رات تسبیح عبادت سجدے دیتی تھی. میں تو ہوں کرائے کا مکان، اب نامعلوم کون لوگ آئیں گے جس سے مجھے گھٹن ہوگی، مجھے راحت نہیں ہوگی. وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے؟ آپ نے تو اللہ اور اس کے حبیب کی محفلیں سجائیں، اللہ اس کے حبیب کو راضی کیا. پتہ نہیں وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے، کیا کریں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں. چیزیں بولتی ہیں، قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو بلوائے گا، اللہ ہر چیز کو دکھائے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، نقشے بولیں گے، زمین، پہاڑ، ہر چیز بولے گی. جو اللہ قیامت کے دن ہر چیز بلوا سکتا ہے وہ اللہ پاک آج بھی بلوا سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہر چیز بولتی تھی، آج بھی بلوا سکتا. بڑوں کے تجربات ہماری زندگی کا ساتھی ہیں. سورۃ قریش سفر کے مہینے میں، حزب البحر سفر کے مہینے میں، کشتی میں سفر کر رہے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو کشتی، جہاز، بڑی کشتی، بڑا جہاز تھا، تو ڈوبنے پہ آئی، طوفان آ گیا. ہر طرف کوہرام ہے. ان کا تعلق اللہ اس کے حبیب سے جڑا ہوا تھا، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا. اور اللہ کی ذات سے تعلق کس وقت جڑتا ہے؟ وہ جڑتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے نہ بھولو میں تمہیں نہیں بھولوں گا. فذکرونی اذکرکم، سارا دن اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ان کا تعلق اللہ کی یاد سے جڑا ہوا تھا، اللہ کے تعلق میں جڑا ہوا تھا. اچانک ایسے آنکھ بند ہوئی، سرکار تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ. اور اس نے پڑھنا شروع کی. آنکھ کھل گئی تو سب کو اس دعا پہ لگا دی، اس عمل پہ لگا دی، سب کو اس عمل، اس دعا پہ لگا دی. اور قدرت کا نظام اس سمندر میں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحری فوج، بری فوج، ہوائی فوج. تو یہ بحری جو ہے سمندر، وہ سمندر میں اللہ پاک نے اس کشتی کو نجات، جہاز کو نجات دی تھی. اس دن سے لے کر آج تک اولیاء نے، صالحین نے اپنی زندگی کے تجربات میں حزب البحر کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. صدیوں یہ راز میں رہی، یہ بات بھی یاد رہے آپ کو، غور سے سنیے. صدیوں یہ راز میں رہی، راز ایسے رہی کہ سینے سے سینہ چلتی گئی اور خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی تھی. اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی، اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی. وہ احتیاط یہ تھی کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اگر کوئی اس کا عامل بن جائے، عامل سے کامل بن جائے، تو پھر جنات اس سے ڈرتے ہیں، جادو اس سے ڈرتا ہے، نظر بد اس سے دور رہتی ہے. حتیٰ کہ کوئی نظر لگانے والا ہو تو اس کو صرف دیکھتا ہے تو آنکھیں ابل کر باہر آ جاتی ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ ناممکن ممکن ہوتا ہے جو انسان گمان، خیال، احساس، ادراک میں لا نہیں سکتا. اس کے انوکھے فائدے، اس کے انوکھے کمالات، اس کی انوکھی برکات ہیں. اس لیے اہل اللہ نے چھپائے رکھا. کیوں؟ کہیں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے، نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے جو اس کے واقعی اہل نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کہیں نہ آئے. اور اس کے بعد صلحاء صالحین نے کہا کہ اس کا ایک عمل بنایا سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں اس کی ترتیب بنائی. اور یہ جو سفر کی کون سی سفر ہے؟ 6، 7،
8 سفر ہر سال جو انشاءاللہ ہمارا سوموار منگل بدھ یا بھی تسبیح خانے میں اس کا عمل ہوگا، اس کا چلہ ہوگا، تو یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب سے باقاعدہ شرائط رکھیں اور شرائط کے ساتھ نظام رکھا اور اس سے انسانیت کو فائدہ، دنیا کو فائدہ ہوا۔ تک لاکھوں سے زیادہ لوگ اس کے عمل کر چکے، لاکھوں سے لاکھوں کر چکے، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا۔ یہاں تک ہماری اولیاء صالحین کی کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس عمل کو صرف پڑھ لے، اس عمل کو صرف پڑھ لے، یعنی پورا عمل کر لے 3 دن کا، پھر وہ جس کشتی میں بیٹھ جائے، اس کشتی کی یا جہاز میں بیٹھ جائے، اس کشتی یا جہاز کے ساتھ کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی مگرمچھ ہے، کوئی بڑی کشتی ہے، کوئی طوفانی نظام ہے، وہ نہیں رہے گی اس کی، اور اس سے حفاظت رہے گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے کوئی درندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ درندہ کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، خنزیر، وہ درندہ جو انسان ہے، باہر کا انسان ہے، اندر کا درندہ ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ ڈستا ہے، وہ خون چوستا ہے، وہ باہر کا انسان ہے، اندر کا انسان نہیں ہے، اندر کا درندہ ہے، کتا ہے، کتے سے بدتر ہے، اس کے لیے بھی حیرت انگیز اس کے فوائد صدیوں سے آزمائے گئے۔ اور اسی سفر کے مہینے میں سورۃ قریش ہے، سورۃ قریش۔ میں ہر سال بتاتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش پہ محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں، سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو سورۃ قریش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور سفر میں سورۃ قریش کی ایک تعداد پڑھ لے، محنت کر کے، ہمت کر کے، توجہ کر کے۔ دنیا کا خوش قسمت ہے کہ سورۃ قریش پڑھ لیں۔ سوچیں، صرف 3 دفعہ سورۃ قریش تسبیح خانے کا پیغام ہے، جو شخص کھانے کے بعد پڑھے گا اس کے کیا کمالات ہیں، جو سینکڑوں دفعہ پڑھے گا اور ہزاروں دفعہ پڑھے گا اور کتنا خوش قسمت کے لاکھوں بار پڑھے، اس کی کیا برکات ہوں گی اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ ایک درویش نے اپنی نسلوں کو نصیحت کی آخری وقت میں، فرمانے لگے کہ اگر اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کے لیے ورثہ چھوڑ کے، ورثہ کوئی جائیداد، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرا، کوئی جواہرات، کوئی چیزیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو پھر سورۃ قریش کو نہ بھولنا۔ سورۃ قریش تمہاری نسلوں کا رزق بچائے گی اور تمہاری نسلوں کا ورثہ بچائے گی، رزق بچائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اربوں ورثہ چھوڑا اور اربوں سے اربوں اللہ اس کے حبیب کی محبتوں میں خرچ کیا، اربوں سے اربوں ورثہ چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی پوری دی، صدقات بھی پورے دیے، عطیات بھی پورے دیے، اور ان کی زندگی میں ایک چیز واضح مجھے ملی ہے، میں نے ان سے لی ہے، ان کی زندگی میں وہ سورۃ قریش کو پسند کرتے تھے اور سورۃ قریش سے محبت کرتے تھے اور سورۃ قریش سے ان کو انس تھا اور تعلق تھا۔ آج کون اپنا راز بتاتا ہے؟ تو سونا بنانے کا راز ہے یہ سورۃ قریش تھا، یہ تو ہیرا بنانے کا راز ہے سورۃ قریش۔ ساری دنیا ہوبتے ادب کتابہ نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسے پٹ نہ وکھائی، کیمیا دی بوٹی ساری دنیا کیمیا کے لیے گھومتی رہی، پھرتی رہی کہ سونا بن جائے، سونا بن جائے، بس ایک آنچ کا فرق رہ گیا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اپنی وسعت کے خزانے کھولے ہیں، فوراً دھیان جاتا ہے
جس نے اللہ نے جس کو اپنے رزق کی برکتوں میں سے برکت کا ذرہ عطا کیا ہے، فوراً دھیان جاتا ہے کہ اس کو سونا بنانے کا نسخہ مل گیا کہیں سے، فوراً خیال جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے مہد نے، یعنی ماں کی گود نے، مہد سے لحد تک پہلے دن سے یہ سبق ملا ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے منوانا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اور دعا اور تسبیح سے بھی ملتا ہے۔ محنت شرط ہے، محنت کو اللہ نے شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لازم جوڑ دیا ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ فلاں بندے نے محنت کی اور محنت کی وجہ سے جناب وہ خوشحال ہو گیا، نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہڈیاں جلا دیں، توڑ دیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا خدا بخش، لوگ ان کو خدا بخش ہڈ بھن کہتے تھے، ہڈ بھن، خدا بخش کہتے تھے، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، ہڈ بھن کہتے، اچھا فلاں 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 فلاں، کچھ لوگوں کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک خاندان ہے، ایک صاحب رہتے ہیں، کچھ لوگ، ان کے ہاں نور محمد زیادہ ہیں۔ اب نور محمد 4-5 خاندان میں ہیں، تو ایک کا نام انہوں نے نورو عیسے والا، اس کے والد کا نام عیسیٰ تھا، ایک نورو گھوڑا بہت تیز چلتا تھا، ایک نورو کاکی والا، ایک نورو خچر بہت محنتی آدمی تھا۔ کسی شہر میں رہتے ہیں، خدا بخش ہڈ بھن، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے طے کیا تھا کہ میں نے مالدار ہونا ہے۔ اس نے کہا، دن رات اس نے محنت کی، دن رات کوشش کی، نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ بارش دیکھا نہ طوفان، کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے دن رات محنت کی، کوشش کی، لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ، زندگی میں وہی قوت لا یموت، وہ بس زندگی میں قوت جسے موت نہ آئے، 2 وقت کی روٹی اور سادگی اور سفید پوشی، اور اسی میں زندگی گزار کے چلا گیا۔ ہڈ بھن، اس نے اپنی ہڈیاں تک کھسا دی، توڑ دی، اتنی محنت کی۔ محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، لازم شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں کہ فلاں بندہ محنت کر کے مالدار ہو گیا، فلاں محنت کر کے خوشحال ہو گیا، فلاں محنت کر کے نامور ہو گیا، شرط نہیں۔ یہ نظام ہے ہی عرشی فرشی نہیں ہے، ہے ہی عرشی فرشی ہے ہی نہیں یہ نظام۔ فرشوں سے یہ نظام کسی کو ملا ہو آج تک یہ بھول ہے، یہ عرشی نظام، اور یہ عرشی نظام قسمت والے کو ملتا ہے، اور یہ عرشی نظام کو سمیٹنے کے لیے سورۃ قریش کا سفر میں عمل دیا گیا ہے کہ آؤ عرشی نظام کو سمیٹ لو۔ ایک درویش تھے، وہ اپنے مریدوں کو ایک نصیحت کرتے تھے اونچی آواز میں، کہتے تھے، فقیرو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، مالدار ہونا۔ کہتے جی مالدار کیسے ہو، کوشش تو کر رہے ہیں۔ ہاں کوشش بھی کرو، کوشش بھی کرو، عرشوں سے نا خزانے کی چابی کہو تمہارے سامنے آ کے گرے، وہ کرو، خزانے کی چابی تمہارے سامنے آ کے گرے۔ اور پھر فرماتے تھے کڑک کی آواز بھی آئے، چابی گرنے میں ایک آواز، خاص آواز ہوتی، جاگ رہے میرے سامنے نہ سونا، کچا ڈرائیور ہوں، کوچوں کے کچے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ نہیں سونے دیتے گاڑیوں کے، پکے ڈرائیور کوچیں سو رہی ہوتی ہیں تو جس کو سونے کا پروگرام میرے سامنے نہ بیٹھا کرے۔ کہا کہ چابی ایسی گروانا، کیا لفظ ہے، کڑک کی آواز بھی ہے، عرشوں سے چابی لو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راہ تو آرام، یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کی سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزوئے نام ہے بے جا۔ چابی لینا اوپر سے، اور چابی عرشوں سے گرے تمہارے لیے، اور چابی کے گرنے کی آواز آئے، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، چابی لینا۔ اور کہا محنت خوب کرنا حلال کی راہوں پہ، اللہ نے سست کاہل آدمی کو ناپسند کیا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل،
حد حرام، سست، کاہل، جس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جلا چیل کنٹا ہر ویلے پکڑا رہے مجھے نہیں آتی مار پویس، جس کو کمر میں ہر وقت سست، کاہل، نااہل، اللہ کے حبیب نے ناپسند کی۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میں نے چینیوں کے ساتھ کام کیا ہے، کہا کہ انہوں نے پینٹ میں سے ہاتھ ڈالے اور کہا یہ تمہارے ہاتھ صرف پینٹ میں اندر جانے کے لیے یا صرف کھانے کے لیے ہیں اور کسی کام کرنے کے لیے نہیں، تمہارے ہاتھ یہ صرف پینٹ میں ڈالنے کے لیے، اس کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے، یا کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھنا جب قوم میں سستی، کاہلی، نااہلی آتے ہیں اللہ دوسری قوم میں مسلط کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے پر دوسرے لوگ راج کرتے ہیں۔ قصور ہمارا ہے ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے ان کا نہیں۔ کہا کہ غربت چھوڑ کے نہ جانا، نہ غریب ہونا، نہ غربت چھوڑ کے جانا، عرشوں سے چابی گروانا اور چابی